ایک آدمی نے ساری عمر اللہ سے مانگا، مگر جب اللہ نے دیا تو وہ پہچان ہی نہ سکا، اور جس رات اسے سمجھ آئی وہ اس کی آخری رات تھی۔ رات کے تیسرے پہر جب بغداد کے مینار خاموش ہو جاتے تھے اور بازار کی چہل پہل سو جاتی تھی، ایک شخص دیوار سے پیٹھ ٹیکے زمین پر بیٹھا تھا۔ اس کا نام یوسف بن کریم تھا۔ وہ کبھی بغداد کا سب سے بڑا تاجر تھا۔ اس کے قافلے شام سے ہندوستان تک جاتے تھے۔ اس کی دولت کا اندازہ صرف اللہ کو تھا، مگر آج اس کے پاس ایک روٹی بھی نہ تھی۔ وہ بیٹھا سوچ رہا تھا، میں نے کیا کیا؟ میں نے کہاں غلطی کی؟ یوسف کی کہانی سادہ تھی، جیسے ہر انسان کی ہوتی ہے۔ 10 سال پہلے جب اللہ نے اسے دولت دی تو اس نے سوچا یہ اس کی اپنی محنت کا پھل ہے۔ جب کاروبار بڑھا تو اس نے سمجھا یہ اس کی اپنی ذہانت ہے۔ جب لوگ اس کے دروازے پر آئے تو اس نے خود کو سب سے بڑا سمجھا، اور آہستہ آہستہ زکوٰۃ کم ہوتی گئی، نماز قضا ہونے لگی، غریبوں کے لیے وقت ختم ہو گیا۔ پھر ایک طوفان آیا، مگر وہ طوفان ہوا کا نہ تھا۔ یوسف کا سب سے قابل اعتماد ساتھی حسان تھا۔ 20 سال کا ساتھ تھا دونوں کا۔ ایک دن حسان نے کہا، یوسف بھائی، شام میں ایک بہت بڑا سودا ہے، مگر ہمیں سارا مال ایک جگہ لگانا پڑے گا۔ آدھی رات کو قافلہ روانہ ہوگا، کسی کو بتانا نہیں۔ یوسف کو دل میں کچھ کھٹکا۔ اس رات اس نے نماز پڑھی، شاید پہلی بار مہینوں بعد پوری توجہ سے۔ دل نے کہا رک جاؤ، مگر دولت کی چمک نے آنکھیں چندھیا دی۔ صبح تک حسان غائب تھا، قافلہ غائب تھا، سارا مال غائب تھا، اور یوسف کے پاس رہ گئی تھی صرف دیواریں، قرضے اور ایک ٹوٹا ہوا دل۔ لوگوں نے منہ پھیر لیا۔ جن کو اس نے کھانا کھلایا تھا انہوں نے دروازے بند کر لیے۔ جن کے قرضے اتارے تھے وہ راستہ بدل کر چلنے لگے۔ یوسف نے اللہ سے شکوہ کیا، یا اللہ، میں نے کیا کیا تھا جو یہ دن دیکھنا پڑا؟ مگر آسمان خاموش رہا۔ 3 مہینے بعد یوسف بھوکا، پیاسا اور ٹوٹا ہوا شہر کی پرانی مسجد میں داخل ہوا۔ وہاں ایک بوڑھا درویش بیٹھا تھا، سفید داڑھی، آنکھیں بند، ہونٹ ہل رہے تھے ذکر میں مگن۔ یوسف نے سوچا بیٹھ جاتا ہوں، کچھ سکون ملے گا شاید۔ نماز کے بعد بوڑھے نے آنکھیں کھولے اور سیدھے یوسف کی طرف دیکھا، جیسے پہلے سے جانتا ہوں۔ بولا، بیٹا تو بہت تھکا ہوا لگتا ہے۔ یوسف کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے پوری کہانی سنا دی۔ بوڑھے نے سنی، خاموش رہا، پھر پوچھا، جب اللہ نے دولت دی تھی تب کیا تو یاد کرتا تھا اسے؟ یوسف نے نظریں جھکا لی۔ بوڑھے نے آہستہ کہا، اللہ کبھی کسی کو ایسے نہیں توڑتا کہ پھر اٹھا نہ سکے۔ وہ توڑتا ہے تاکہ آدمی دوبارہ اس کی طرف مڑے، صرف اس کی طرف۔ تیری دولت نہیں گئی بیٹا، تو واپس آیا، یہ اصل دولت ہے۔ یوسف وہاں بیٹھا رویا، بہت دیر رویا۔ اس رات یوسف مسجد میں ہی رکا۔ رات کے آخری حصے میں جب سب سو گئے وہ اٹھا اور تہجد پڑھی۔ پہلی بار زندگی میں پوری روح سے، بغیر کسی دکھاوے کے، بغیر کسی مقصد کے، صرف اللہ کے لیے۔ سجدے میں اس نے کہا، یا اللہ، مجھے دولت نہیں چاہیے، عزت نہیں چاہیے، بس تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اور اس لمحے اس نے محسوس کیا، وہ محسوس جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ دل کا بوجھ اٹھ گیا، آنسو رک گئے، ایک عجیب سی سکینت چھا گئی، جیسے کوئی ہاتھ سر پر رکھ دے۔ وہ سمجھ گیا اللہ سن رہا تھا، ہمیشہ سے سن رہا تھا۔ اگلے دن صبح مسجد سے نکلتے ہوئے یوسف کو ایک آدمی ملا، ابراہیم، شہر کا ایک چھوٹا سا کپڑے کا تاجر۔ وہ یوسف کو جانتا تھا مگر کبھی اس کے قریب نہ آ سکا تھا۔ یوسف بہت بڑا جو تھا۔ ابراہیم نے کہا، یوسف بھائی، میں نے سنا ہے آپ پر مشکل وقت آیا ہے۔ میرے پاس زیادہ نہیں، مگر اگر آپ چاہیں تو میرے گودام میں کام کر لیں، کچھ حاصل ہوگا روزانہ۔ یوسف نے پوچھا، تم مجھ پر بھروسہ کرتے ہو؟ میں تو تباہ ہو چکا ہوں۔ ابراہیم مسکرایا، مسجد میں جو آدمی رات بھر روتا ہے اللہ کے سامنے، اس پر بھروسہ نہ کریں تو کس پر کریں؟ یوسف کے قدم رک گئے۔ تم نے دیکھا مجھے؟ نہیں، مگر فجر میں تمہارا چہرہ دیکھا۔ جو چہرہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہ ایسے ہی دکھتا ہے۔ یوسف نے چھوٹے سے کام سے شروع کیا۔ اس بار فرق یہ تھا، ہر کمائی میں سے پہلے اللہ کا حق نکالتا تھا، ہر فیصلے میں استخارہ کرتا تھا۔ جب کوئی غریب آتا دروازہ بند نہیں ہوتا تھا۔ رات کو تہجد اس کی روح کی خوراک بن گئی۔ 3 سال میں اللہ نے ایسا پلٹایا کہ لوگ حیران رہ گئے۔ کاروبار بڑھا، عزت ملی، مگر اس بار وہ یوسف نہ تھا جو پہلے تھا۔ ایک دن کسی نے پوچھا، یوسف بھائی، آپ کا راز کیا ہے؟ آپ ٹوٹ گئے تھے، پھر اتنی جلدی کیسے؟ یوسف نے مسکرا کر کہا، راز یہ ہے کہ میں ٹوٹا نہیں، مجھے توڑا گیا، اور جو اللہ توڑتا ہے اسے خود ہی جوڑتا ہے بہتر کر کے۔ 5 سال گزرے۔ ایک دن یوسف کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا، سامنے حسان کھڑا تھا، وہی حسان جس نے دھوکہ دیا تھا، جس نے سب لوٹ لیا تھا۔ حسان کا حال برا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے، آنکھوں میں شرم، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بولا، یوسف، میں جانتا ہوں مجھے یہاں آنے کا کوئی حق نہیں، مگر میں برباد ہو گیا ہوں۔ اس مال سے کچھ نہ ملا، سب کھو گیا۔ میں بس معافی مانگنے آیا تھا، کچھ نہیں مانگتا۔ یوسف کے گھر کے اندر سے آواز آئی، بیوی کی، بچوں کی، زندگی چل رہی تھی۔ یوسف نے حسان کو دیکھا، پھر اندر مڑا اور آواز دی، کھانا لگاؤ، مہمان آئے ہیں۔ حسان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ تم مجھے معاف کر دو گے؟ یوسف نے کہا، حسان، جب میں مسجد کی اس ٹھنڈی زمین پر پڑا تھا میں نے اللہ سے معافی مانگی تھی۔ میں نے اسے دھوکہ دیا تھا، اپنی غفلت سے، اپنے غرور سے۔ اس نے معاف کر دیا۔
तूने मुझे धोखा दिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं कैसे माफ न करूँ। इस रात दोनों ने एक साथ खाना खाया। यूसुफ की कहानी बगदाद में फैल गई। लोग कहते थे, यूसुफ को देखो, अल्लाह ने तोड़ा और सोना बना दिया। मगर यूसुफ जब ये सुनता तो कहता, मैं सोना नहीं बना, मैं बस घर वापस आ गया, अपने रब के घर। और जो एक बार सच्चे दिल से वापस आ जाए, अल्लाह उसे कभी खाली नहीं जाने देता। ये कहानी सिर्फ यूसुफ की नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो मुसीबत में अल्लाह को भूल गया हो, धोखा खाकर टूट गया हो, समझता हो कि अब सब खत्म हो गया। कुरान कहता है, फ़इन्ना माल उसरे युसरा, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। अल्लाह तोड़ता नहीं, वो संवारता है, मगर पहले हमें अपनी तरफ मोड़ता है।